والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام عليك يا أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. صدق الله مولانا العظيم. صدق رسوله النبي الكريم العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبه. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت تاجدار ختم الرسل سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم جان رحمت عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ سورہ نور کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اس کا ترجمہ یہ ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ. جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمانداروں کے درمیان بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. تو آج کی گفتگو سن کر یاد رکھنے والی ہے. اس لیے میں نے
وہ ترنم کی بجائے اردو میں، تاکہ آپ کے دلوں میں یہ گفتگو اتر جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو ذکر فرمایا کہ جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، یہاں صرف یہ فرمایا کہ پھیلا رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو غیر مسلم ممالک کے اندر کچھ وہ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور کچھ وہ شیطانی قوتیں ہیں جو بے حیائی، فحاشی اور عریانی پھیلا کر ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے دین کو نکال دیا جائے۔ بے حیا کرنا بھی مقصد ہے، لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ بے حیائی جب ان کے دلوں کے اندر آئے گی تو ایمان اور دین خود بخود نکل جائے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر حیا ہے تو پھر ایمان بھی ہے، اگر حیا نہیں تو پھر ایمان بھی ختم ہو جائے گا، دین کی قدر ختم ہو جائے گی، نماز سمیت جتنی عبادتیں ہیں ان کی لذت چھن جائے گی، پیچھے بندہ کھوکھلا سا رہ جائے گا۔ تو دو لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، کافروں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا ایجنڈا یہ ہے کہ بے حیائی پھیلاؤ اور دین مکاؤ، اور مسلمان کا ایجنڈا یہ ہے کہ بے حیائی کو مٹاؤ اور دین پھیلاؤ۔ یہ ایک طریقہ واردات ہے۔ تو وہ دل سے، اندر سے حیا ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ساری قوتیں اس پر لگی ہیں کہ مسلمانوں سے حیا کو ختم کر دیا جائے، اور ان کا شکار یہی ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جس بندے نے شہباز، جس کو شاہین کہتے ہیں، اس کا جب شکار کرنا ہوتا ہے تو پھر طریقہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ ایک بندہ زمین پر لیٹ جاتا ہے، اپنے پورے بدن پر مٹی ڈال لیتا ہے۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ شاہین کو پکڑنے کا طریقہ آپ سمجھیں، ویسے نہیں وہ پکڑا جاتا۔ ایک بندہ لیٹتا ہے زمین پر، اپنے پورے بدن پر مٹی ڈال لیتا ہے، ہاتھوں پر بھی مٹی اور سر پر بھی مٹی ڈال کر اوپر گھاس اپنے سر پر ڈال دیتا ہے، پورا بدن مٹی میں ہوتا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھتا ہے۔ ایک ہاتھ کو تھوڑا سا اوپر کر کے نا، وہ بھی مٹی میں ہوتا ہے، ایک کبوتر پکڑ لیتا ہے ہاتھ میں، تو کبوتر پکڑ کرنا وہ نیچے لیٹ جاتا ہے، شہباز اوپر سے گزرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مٹی کے اوپر کبوتر بیٹھا ہے، وہ جو نیچے بندہ چھپا ہوا ہے شکاری، اس کو پہچان نہیں پاتا،
تو جب شہباز اوپر آ کر بیٹھتا ہے یہ بندہ کبوتر چھوڑ دیتا ہے، شہباز کو پکڑ لیتا ہے۔ شاہین کو پکڑنے کا یہ حربہ استعمال کرتا ہے، بالکل اسی طرح شیطان بھی بندے کو شکار کرتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بے حیا جو عورت ہے نا، یہ شیطان کے بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اب اس دور کے اندر یہ کرتے تھے کہ کسی بندے کو ایک ہی تیر سے مارنا ہوتا تو پھر اس تیر کو زہر میں بجھایا جاتا، اور وہ تیر جس بدن پر لگ جاتا وہ زہر پورے جسم میں پھیل جاتا، بندے کا بچنا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو فرمایا گیا کہ بے حیا جو عورت ہے اس کے ذریعے شیطان شکار کرتا ہے۔ وہ جس طرح شاہین کو شکاری شکار کرتا وہ سمجھ نہیں پاتا کہ مٹی میں کون ہے، اسی طرح شیطان بندے کے ایمان کو شکار کرتا ہے بے حیا عورت کے ذریعے، اور پیچھے شیطان کھڑا ہوتا ہے۔ اور اس کی بڑی ایک تفصیل ہے تاریخ کے حوالے سے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کرنے والا جو بدبخت کیدار نامی بندہ تھا، اس نے ایک عورت کو خوش کرنے کے لیے اس نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو، میں تو اس سے نکاح کر لوں گی۔ تو اس بہت بڑے فتنے کے اندر اس نے اپنی آخرت داؤ پہ لگائی۔ تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کیا، اس کے پیچھے ایک فاحش بے حیا عورت کا ہاتھ تھا۔ اب اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپ کے دور کے اندر ایک بادشاہ تھا، وہ ایک فاحشہ ناچنے والی گانے والی عورت پہ عاشق ہو گیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کریں پھر میں آپ سے نکاح کروں گی۔ تو پیچھے ایک عورت کا ہاتھ تھا۔ نمبر 3، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو شہید کرنے والا ابن ملجم، یہ پہلے بڑا نیک بندہ تھا، تہجد گزار تھا، ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا، اس کے بعد اس کی تہجد بھی گئی، نمازیں بھی گئی، اور یہ بدبخت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کرنے پہ تلا اور وہ اس میں کامیاب ہوا۔ تو پیچھے ایک عورت نے اس کا ایمان تباہ و برباد کیا۔ تو یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کے بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے عورت کا فتنہ، فاحشہ عورت، بد کردار عورت۔ تو شیطان اس کے ذریعے بے حیائی پھیلاتا ہے۔ اب اس کو مزید سمجھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تفاسیر میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنے لشکروں کو بھیجا، وہ لشکر نکلے، روزانہ ایک علاقہ فتح کر رہے ہیں۔ تو اس دور کے اندر جو بادشاہ تھا نا، اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لشکر بھیجا ہے وہ روزانہ
علاقے فتح کر رہا ہے، ان کو روکا جائے کسی طریقے سے۔ تو بادشاہ کے ذہن میں ایک بندہ آیا جس کا نام تھا بلعم باقور، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ یہ وہ بندہ تھا جس کی دعا بڑی قبول ہوتی تھی، جو بھی دعا مانگتا وہ قبول ہو جاتی، اور دعا کی قبولیت کے لیے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ جس بندے کا رزق پاک ہو، جس بندے کا رزق پاک ہو، اس کا کردار اچھا ہو، تو پھر اس بندے کی جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس بادشاہ نے بلعم باقور کو بلایا اور کہا کہ تم ایسا کر، تیری دعا بڑی قبول ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر کہ اس کا لشکر جو ہے وہ شکست کھا جائے۔ یہ روزانہ فتوحات پہ فتوحات ہو رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ اللہ رب العزت کے نبی ہیں، تو بادشاہ تھا، خزانے تھے، اس نے وہی طریقہ استعمال کیا کہ طریقہ واردات، بندے کو ٹکوں سے خریدا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ آپ نے دعا کر دینی ہے اور مجھ سے اتنا سونا، اتنی چاندی، زیورات انعام کے طور پر اس کو دے دیے۔ تو یعنی کہ رشوت چلائی۔ اب بلعم باقور جو ہے اس نے بادشاہ سے مال و دولت لیا۔ اب اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جا کر دعا کروں گا۔ بس اس ارادے سے چلتے ہی یہ بندہ کافر ہو گیا، چونکہ اللہ رب العزت کے کسی بھی نبی کی ادنا سی بے ادبی سے بندہ بے دین اور بے ایمان ہو جاتا ہے۔ اب یہ نکلا، گھر میں گدھے پر سوار ہونے کے لیے گدھے کو سواری کے لیے گھر سے نکالا، اس کے اوپر بیٹھا، گدھا چل نہیں رہا، اس نے چھڑی ماری، نہیں چلا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس گدھے کو زبان عطا فرمائی، جس نے بلعم باقور سے کلام کیا۔ اس نے کہا ارے بدبخت، میں تیرے ساتھ جہنم جانے والے راستے میں نہیں چل سکتا۔ تو جا رہا ہے جنگل کے اندر اپنی عبادت گاہ کے اندر، اور وہاں تو اللہ رب العزت کے نبی کے خلاف دعا کرنا چاہتا ہے، تو یہ راستہ ہی جہنم کا ہے، تو میں تیرے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اس نے اتنا مارا کہ گدھا وہی مر گیا، اور یہ گدھا جنتی گدھا ہے۔ قیامت کے دن کچھ جانور ایسے ہیں جو انسانوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے، ان میں سے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وہ اصحاب کہف کا کتا ہے ایک، وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا گیا، وہ جنت میں جائے گی۔ اور بلعم باقور جس گدھے پر بیٹھا یہ جنت میں جائے گا۔ اور بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے ابرا بادشاہ آیا تھا جس ہاتھی پر، اب اس ہاتھی پر بادشاہ بیٹھا
اس نے ہاتھی کو چلانے کی کوشش کی حرم کی طرف کہ میں جا کر بیت اللہ شریف کو گرا دوں، حملہ کروں، تو وہاں پر بھی ہاتھی نہیں چلا، اس نے مارنا شروع کر دیا، اور ہاتھی ایک قدم بھی حرم کی طرف نہیں چلا، اور اس نے مار مار کر اس ہاتھی کو شہید کر دیا۔ یہ ابرہ جس ہاتھی پر بیٹھ کر آیا تھا، یہ ہاتھی بھی جنتی ہے، یہ بھی جنت میں جائے گی۔ تو خیر یہ بلم باہور گدھا اس نے مار دیا، یہ پیدل جنگل کی طرف چل نکلا، اور اس نے جنگل میں جا کر اپنے عبادت خانے میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ بد دعا کر رہا ہے کہ اے مولا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دے، یہ کہنا چاہتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بجائے اس کی زبان پر بادشاہ کا نام آ جاتا تھا کہ بادشاہ کو شکست دے۔ اب اس نے بڑی کوشش کی، اس کی زبان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا نام نہیں آیا۔ اب یہ تھک آ کر واپس آیا بادشاہ کے پاس، کہنے لگا جی آپ شکست کو تسلیم کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام شکست نہیں کھائیں گے۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی دعا کرنے کی، لیکن دعا میں موسیٰ علیہ السلام کے نام کی بجائے بار بار تیرا نام آ رہا تھا، اس لیے تیری شکست ہوگی۔ اب بادشاہ نے کہا جتنا میں نے تجھ کو وہ کیش دیا ہے، مال و دولت دی ہیں، ٹکے دیے ہیں، وہ مجھے واپس کر۔ تو اب ظاہر ہے جس کے ہاتھ میں ٹکے لگ جائیں مفت کے، وہ بڑا مشکل کام ہے کہ واپس کرے۔ اب اس نے اگلی بات کہی، وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ وہ کہنے لگا آپ ایسا کریں کہ قوم کے اندر بے حیائی پھیلا دیں، جب بے حیائی پھیلائیں گے تو یہ شکست کھا جائیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قوم کے اندر بے حیائی پھیلا دیں، بے حیائی پھیلا دیں، یہ خود شکست کھا جائیں گے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اب یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، اس بادشاہ نے 4 بے حیا عورتوں کو جن کا لباس بھی مکمل نہیں تھا بازار میں بھیج دیا۔ اب وہ بازار گئیں، سودا سلف لیا، دیکھنے والوں نے للچائی ہوس کی نظر سے دیکھا اور ان کو بڑا پسند کیا، ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے ہیں۔ وہ روزانہ جاتی اور بازار سے شاپنگ کر کے واپس آ جاتی، اور ان کو دیکھنے والی ہزاروں نگاہیں پلیت ہو جاتی۔ تو شہر کی عورتوں نے جب دیکھا کہ ہمارے مرد جو ہیں، ہمارے جو خامد ہیں، یہ ہماری طرف اتنی توجہ نہیں کرتے، ان کا بڑا ذکر کرتے ہیں، ان کی طرف بڑی توجہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہم بھی ان جیسا لباس پہننا شروع کر دیتی ہیں اپنے خامدوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو علاقے کی عورتوں نے ان 4 بے حیا بے غیرت عورتوں کو فالو کرتے ہوئے ان جیسا لباس پہننا شروع کر دیا۔ تو وہ جو لشکر تھا نا، ان کی عورتوں نے بھی دیکھا، جو فوجی تھے لڑنے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لشکر بھیجا تھا، خود اس میں موجود نہیں تھے۔ تو جب فوجیوں کی عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی وہی فیشن اختیار کر لیا،
تو جب یہ ساری قوم ان بے حیا عورتوں کی پیروی کرنے لگ گئیں، وہ فوج جو پہلے روزانہ ایک ایک علاقہ فتح کرتی تھی اب روزانہ شکست کھا رہی ہے، ایک علاقہ بھی فتح نہیں ہو رہا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی رپورٹ دی گئی کہ حضرت یہ واقعہ ہو گیا ہے، قوم کو فتح نہیں مل رہی، تو آپ نے ایک بندہ بھیجا، جا کر سروے کرو کہ وجہ کیا ہے، پہلے روزانہ فتح اب روزانہ شکست۔ وہ بندہ آتا ہے اور سارا جو کچھ ہو گیا تھا اس کی رپورٹ جا کر دیتا ہے کہ اس نے بادشاہ نے 4 بے حیا عورتوں کے ذریعے قوم کے اندر اور فوج کی عورتوں میں بے حیائی پھیلا دی ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر بے حیائی آ جائے اللہ رب العزت اس قوم سے اپنی مدد کو واپس لے لیتا ہے۔ جس قوم کے اندر بے حیائی، فحاشی اور عریانی پھیل جائے اس قوم سے اللہ رب العزت اپنا دستے فتح اٹھا لیتا ہے، وہ قوم شکست کھورتا ہے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو یہ شیطانی چال تھی کافروں کی، ہزاروں سال پہلے جو تھی آج بھی وہی روش کافرانہ اور یہود و نصارہ کی اس قوم کے اندر بھی پھیلا دی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یہ موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے انہوں نے یہ شیطانی ایجنڈا انہوں نے یہ بنا دیا کہ اب یہ صدیوں پرانا طریقہ آج بھی جب کافروں نے استعمال کیا تو بالکل نتیجہ وہی نکلا۔ انہوں نے کہا کہ اس قوم کے جو جوان ہیں ان کو بے حیائی، فحاشی اور عریانی میں مبتلا کر دو، جب کسی کا اندر بے حیا ہو جائے گا تو ایمان اور غیرت دینیہ وہ اندر سے نکل جائے گی۔ تو اب ان کے ساتھ جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود ہی شکست زدہ ہو گئے۔ تو شیطان کا یہ حربہ جو ہزاروں سال پرانا تھا آج بھی اسی ڈگر پر اس قوم کو بے حیائی، فحاشی اور عریانی کے اندر پھنسا دیا گیا۔ تو اتنا یہ جو میں نے بیک گراؤنڈ عرض کیا ہے، اس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی فحاشی اور عریانی ہے یہ کافروں کا ہتھیار ہے اور شیطان کے بجھے ہوئے زہریلو تیر میں سے ایک خطرناک قسم کا تیر ہے۔ اب سورہ نور کی دوسری آیہ کریمہ کی طرف آتے ہیں، اس کو دوبارہ پھر سمجھ لیں۔ بے شک وہ لوگ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے شک وہ لوگ جو صرف پسند کرتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے نہیں ہیں، صرف پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر، مومنین کے اندر بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور قیامت کے دن بہت بڑا عذاب ہوگا۔ تو یہ صرف ان کے لیے ہے جو پسند کرتے ہیں اور جو پھیلا رہے ہیں، ان کے لیے کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ جو مسلمان قوم کے اندر بے حیائی، فحاشی اور عریانی پھیلا رہے ہیں ان کے لیے کتنا دردناک عذاب ہوگا۔ اب دوسری آیت کریمہ سورہ نور کی
اللہ رب العزت نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنین کو فرما دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ مومن عورتوں کو حکم دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں۔ اب یہاں پر جس طرح خواتین کو پردے کا حکم ہے، اسی طرح مردوں کو بھی پردے کا حکم ہے۔ عورت کا پردہ یہ ہے کہ نگاہوں کو بھی نیچا رکھے اور اپنے حسن اور چہرے کو، اپنے زیب و آرائش کو پردے میں چھپا کر رکھے تاکہ اسے دیکھ کر کسی کی نگاہ پلیت نہ ہو۔ تو مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے گھروں کے اندر جو خواتین ہوتی ہیں، یا آپ خود محسوس کیا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا کہ گرمیوں کا موسم ہو، دروازہ کھلا ہو تو اندر مکھیاں آ جاتی ہیں اور مچھر بھی آ جائیں گے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ دروازے کو بند کریں، باہر سے مکھیاں بھی نہ آئیں اور مچھر بھی نہ آئیں۔ ایسے ہی ہے، اگر ایک دروازہ کھلا ہو یا کوئی آپ کا روشن دار کھلا ہو تو وہاں سے مکھیاں بھی آ جائیں گی، مچھر بھی اندر آ جائیں گے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ بے حیائی، فحاشی، عریانی، بے غیرتی کا پہلا دروازہ پلیت نظر ہے۔ یہ بے حیائی کا پہلا دروازہ ہے۔ اگر آپ نے اس کو بر وقت بند نہ کیا تو پھر یہ پھیل جائے گا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ بے حیائی، بے غیرتی کا ایک مچھر یا ایک مکھی بھی ہمارے دل کے کمرے میں نہ آئے تو تمام تر سوراخوں کو بند کرنا ہوگا۔ یہ میں نے جو جملہ بولا نا، اس پر آپ نے توجہ دینی ہے۔ بے حیائی، فحاشی، عریانی گھر کے اندر نہ آئے تو سارے سوراخوں کو آپ نے بند کرنا ہوگا، ورنہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ ہم نے گھروں کے اندر یہ بڑے بڑے سوراخ ٹی وی کی صورت میں، کیبل کی صورت میں، ہم نے بڑے بڑے دروازے بے غیرتی کے، بے حیائی کے خود ہی کھول رکھے ہیں۔ یہ بات پلے باندھ لیں۔ ایک حدیث پاک میں قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بیان کی گئی کہ قرب قیامت گھر گھر کنجر خانہ ہوگا، ناچتی ہوئی، گاتی ہوئی نظر آئے گی۔ کیا حدیث پاک یہاں سچ ثابت نہیں ہو رہی؟ جب ٹی وی چلا ہو، کیبل چلی ہو، کنجری ناچ رہی ہو، کوئی لباس بھی پورا نہ ہو اس کا، اور ٹک ٹکی لگا کر دیکھے جا رہے ہوں، تو کیا اس آنکھ کے اندر حیا رہ جائے گا؟ تو بڑے بڑے سوراخ ہم نے خود کر لیے ہیں، اور جب اتنے بڑے سوراخ ہم نے خود کر لیے ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سے بچا جا سکے؟ اب آئیے ذرا نہایت ہی اختصار کے ساتھ، کہ ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے، موضوع بڑے طویل ہوتے ہیں، اس فحاشی اور عریانی سے کیسے بچا جائے۔ نمبر 1،
خواتین کے لیے پردے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا روزانہ کوئی نہ کوئی کہیں حادثہ واقعہ، اور پھر میڈیا پر بڑا اچھالا جاتا ہے مینار پاکستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا؟ یہ خواتین ایکٹ بنا رہے ہیں، اندھے ہو گئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو اسلام نے ہمیں نظام دیا ہے پہلے اس پر عمل کرے۔ خواتین ایکٹ بنانے سے پہلے جو اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی عورتوں کو، مومن عورتوں کو پردے کا حکم دیں۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ ایک بے پردہ عورت بوائے فرینڈ کے ساتھ ناچتی ہوئی گاتی ہوئی ٹک ٹاک بنانے کے لیے عوام الناس کے جھرمٹ میں آئے گی تو پھر اسے ایسی گندی قسم کی غلیظ قسم کی عورتوں کو نوچنے کے لیے اور گنڈے قسم کے ماحول تو تم نے خود بنا رکھا ہے۔ اور یہ بات پلے باندھ لیں، کسی فاحش اور بے حیا عورت کے پیچھے اس کا باپ پہلے بے غیرت ہوگا تو اس کو چھٹی ملے گی۔ جس عورت کو آزادی کے ساتھ باہر نکلنے دیا جا رہا ہے، اس کا بھائی پہلے بے غیرت ہوگا تو پھر یہ کام ہوگا۔ اس کے گھر والوں سے غیرت اور حیا کا جنازہ نکلے گا تو پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ تو میں جی عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ اس دروازے کو بند کرنے کا پہلا ذریعہ ہے نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اس کو اتنا قیامت کے دن افسوس ہوگا جتنا دنیا کے اندر اس کے سارے اہل و عیال مر جائیں، اس کا گھر جل جائے، تباہ و برباد ہو جائے، جتنا اس بندے کو افسوس ہوتا ہے اتنا قیامت کے دن عصر کی نماز چھوڑنے والے کو ہوگا۔ ایک نماز چھوڑنے کا اتنا بڑا وبال ہے، جس نے ساری چھوڑ دی اس کا قیامت کے دن حشر کیا ہوگا۔ تو دوسرا طریقہ ہے، دوسرا نسخہ بے حیائی سے بچنے کا، وہ ہے کہ خواتین کو پردہ کرایا جائے۔ یہ تو ہوئے، اور پھر اس کے بعد بڑی قابل توجہ، نہایت ہی اختصار کے ساتھ 2-4 منٹ اوپر چلے جائیں گے تو کوئی بات نہیں۔ سوسائٹی کے اندر جان بوجھ کر یورپ سے فنڈ لے کر ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹس کے اندر اور فیمیل سکولوں کے اندر، کالجز کے اندر باقاعدہ گانے کی اور رقص کی، ناچنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ 2 چیزیں دل کے اندر بے حیائی پیدا کرتی ہیں، ایک گانا اور دوسرے نمبر پر رزق حرام۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں کسی نے دودھ دیا، مشتبہ تھا، پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، آپ نے انگلی ڈال کر کہہ کر دیا اور فرمایا کہ جس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہوگا قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ تو سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے شہروں کے اندر نوجوان بچیوں کے سر سے دوپٹہ تک اس فیشن نے چھین لیا ہے۔ نمبر 2، شادی بیاہ کے موقع پر خواتین کا میک اپ کر کے اور لباس پہن کر ننگے سر مردوں کے درمیان گھومنا پھرنا، پردے کا اہتمام نہ کرنا، تو ہم نے شادی کو بھی بے حیائی کا ایک چرخہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ سکول بے حیائی پھیلا رہے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر ہماری رسمیں بے حیائی پھیلا رہی ہے، اور تیسرے نمبر پر میڈیا کے ذریعے بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، اور چوتھے نمبر پر بازار چلے جائیں
उरियां औरत की तस्वीरें लगाकर वो चीज़ों को बेच रहे हैं। परले दर्जे के बेगैरत किस्म के दुकानदार जिनको शर्म हया नहीं आती, और नौजवान बच्चियां शॉपिंग के लिए वो जा रही होती हैं और छातियों की जो बुनियादें होती हैं वो उन्होंने सामने टांगी होती हैं और अंदर तस्वीरें नंगी औरतों की लगाई होती है। ये परले दर्जे के बेगैरत मुआशरे के हराम खोर किस्म के लोग जब आप बाजार जाएं ऐसे बंदे को देखें तो मेरा तो जी करता है पुलिस वाला साथ पकड़े, पहले इसके तमाचा मारे एक कि तुम्हें जरा गैरत और हया नहीं है। खरीदो फरोख्त में भी उरिया तस्वीर लगाकर औरत की इज्जत को तुमने खेल तमाशा बना रखा है। और आखिरी नुस्खा बड़ा काबिल तवज्जो है, बेहयाई, फुहाशी और उरियानी से बचने के लिए दिल के अंदर मोहब्बत रसूल की दौलत पैदा कर ले, कसरत दुरूद पाक, दुरूद सलाम की आदत बना लें। जिस दिल के अंदर इश्क रसूल आ जाएगा, मोहब्बत रसूल आ जाएगी, वहाँ से बेगैरती और बेहयाई अपने आप ही निकल जाएगी। सीरतुल औलिया से आखिरी बात बड़ी काबिल तवज्जो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक और सालेहीन बंदे किसी काफिले के साथ जा रहे हैं, जंगल के अंदर ठहराव है, खैमा लगा हुआ है। ये अल्लाह के वली जो जवान हैं, खूबसूरत हैं, अचानक एक फाहिशा खूबसूरत औरत इनके खैमे के दरवाजे पर आकर गुनाह की दावत देती है। ये जवान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ और उसके डर से भागते हैं। ये भाग निकलते हैं, खैमे को भी छोड़ा, सामान को भी छोड़ा, काफिले वालों को भी छोड़ा, काफिले से बिछड़ गए, गुनाह से डर कर भागे हैं। और रात के अंधेरे में किसी पहाड़ पर ये खतरा महसूस कर रहे हैं, कहीं कोई जानवर ना आ जाए, हमें चीर फाड़ ना दे। ये पहाड़ पर बैठे हैं, थके हुए हैं, मुसाफिर हैं, गुनाह से डर कर भागे हैं। इनको ऊँघ आ जाती है, सो जाते हैं। ख्वाब के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। तो ये अर्ज करते हैं, हुजूर आप इतने खूबसूरत हैं, हमारे ख्वाब के अंदर इतना हुस्न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता फरमाया, रब के नबी हैं, हम तो बड़े गुनाहगार हैं, तो हमारे ख्वाब के अंदर आप कैसे तशरीफ ले आए? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है, ऐ यूसुफ देख मेरे महबूब के उम्मती तेरी सुन्नत को अदा करते हुए गुनाह से भागे हैं, जा इनको अपनी जियारत करा के आ और इनको ये बता दे कि जो बंदा रब के डर से, उसके खौफ से, औरतों वाले इस जना के गुनाह से भागेगा, कयामत के दिन उसको नबियों का साथ नसीब होगा। ये है एक मोमिन का हया और उसके ईमान का तकाजा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मैंने अर्ज़ किया अमल की तौफीक अता फरमाए।